کہتے ہیں نیویارک سٹی کبھی نہیں سوتا، مگر یہ سچ پورا نہیں ہے۔ نیویارک سوتا نہیں، وہ انتظار کرتا ہے۔ اس رات وقت 2:27 تھا۔ سب وے اسٹیشن پر پیلی روشنی کانپ رہی تھی، فرش گیلا تھا اور ہوا میں زنگ گٹر اور سڑی ہوئی دھات کی بدبو رچی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم خالی تھا، جو اس شہر میں ایک غیر فطری بات ہے۔ اچانک اسپیکر سے ایک کرخت آواز گونجی، لاسٹ ٹرین اپروچنگ۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی مردہ گلے سے نکلی ہو۔ ٹرین اندھیرے سرنگ سے چیختی ہوئی نمودار ہوئی، دروازے کھلے اور میں اندر داخل ہو گیا۔ بوگی بالکل خالی تھی، مگر سیٹوں پر گہرے سیاہ دھبے تھے، جیسے پرانا خون جم کر رہ گیا ہو۔ جیسے ہی دروازے بند ہوئے، لائٹس جھپکیں اور اچانک میرے سامنے والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ ایک لمحہ پہلے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے کپڑے 40 کی دہائی کے پرانے فیشن کے تھے، اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور اس کے لباس سے گاڑھا سیاہ پانی ٹپک رہا تھا جو خون سے ملا ہوا لگتا تھا۔ ٹرین کسی بھی اسٹیشن پر نہیں رکی اور اسکرین پر صرف ایک جملہ بار بار چمک رہا تھا، "اسٹے سیٹڈ"۔ عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا تو اس کا آدھا چہرہ غائب تھا، ہڈی اور دانت نمایاں تھے، ایک آنکھ کی جگہ سیاہ خلا تھا اور دوسری آنکھ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے میرے اندر جھانک رہی ہو۔ اس نے منہ کھولا تو اس کے حلق سے پانی نہیں بلکہ چیخوں، ڈوبتے انسانوں کی آوازوں اور ٹوٹتی ہڈیوں کی گونج نکلنے لگی۔ اچانک پوری بوگی لاشوں سے بھر گئی، کٹے پھٹے مسافر، الٹی گردنیں، کھلے پیٹ جن سے سب وے کے ٹوکن گر رہے تھے۔ سب نے ایک ساتھ میری طرف سر گھمایا اور ایک آواز میں کہا، "تم اپنی سٹاپ مس کر چکے ہو۔" عورت ہوا میں تیرتی ہوئی میرے قریب آئی، اس نے میری کلائی پکڑی تو میری جلد جلنے لگی، گوشت پگھل گیا اور ہڈی تک نظر آنے لگی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ نیویارک ہمیشہ قیمت وصول کرتا ہے، کچھ پیسے دیتے ہیں اور کچھ خون، اور تم نے توجہ کی قیمت ادا کی ہے۔ میں نے چیخ کر ایمرجنسی بریک کھینچی اور زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ سفید ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں پلیٹ فارم پر پڑا تھا، پولیس اور ایمبولینس والے میرے گرد کھڑے تھے۔